الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مد، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بے شمار انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے. جتنی بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا مشن تقریباً ایک ہی تھا کہ لوگوں کو ضلالت سے، لوگوں کو کفر سے، لوگوں کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کی طرف بلانا. قرآن پاک میں آپ حضرات بار بار پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کا اول اور آخری پیغام کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کی سوا کوئی معبود نہیں. تو سب نے مخلوق کو ایک اللہ کی طرف بلایا. ایک اللہ کی طرف بلانا جس کو توحید کہا جاتا ہے. توحید کا لفظی معنی تو یکتا ماننا، ایک ماننا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں ایک تسلیم کرنا. یہ ہے توحید. یعنی یہ ماننا کہ دیکھیے گا، خالق بھی ہمارا اللہ ہے، مالک بھی ہمارا اللہ ہے، رازق بھی ہمارا اللہ ہے، متصرف بھی ہمارا اللہ ہے، معبود بھی ہمارا ایک ہی ہے. دیکھیے گا، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے سوال کریں، ان مشرکین مکہ سے، کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے، کس نے تابع کیا ہے، کس نے کام میں لگایا ہے سورج اور چاند کو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ان سے کہا جائے کہ کہاں الٹے پھر جا رہے ہیں، تو وہ مانتے تھے. لیکن
اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک نہیں مانتے تھے۔ دیکھیے گا، توحید پھر ربوبیت، توحید پھر الوہیت، توحید پھر اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو رب ایک ماننا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بالکل قرآن پاک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، توحید سے، کہ اب تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ اور اسی طرح توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ کو معبود ایک سمجھنا، کسی اور کی عبادت اس کے ساتھ نہیں۔ اور اسی طرح توحید فی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نام یا جن صفات کا ذکر اپنے لیے کیا ہے، انہی ناموں کو، انہی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا بغیر کسی چون چڑا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے صفاتی نام ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو استعمال کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض نام ہوتے ہیں، مثلا خالق صرف اللہ ہے، بندہ خالق نہیں ہو سکتا، تو کسی کا نام اگر عبد الخالق ہے تو اس کو عبد الخالق کہنا چاہیے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے او خالق صاحب کیا حال ہے، وہ خالق بھائی کیا حال ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ عبد الخالق اس کا نام۔ اسی طرح رزاق صرف اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، تو کسی کا نام عبد الرزاق ہو سکتا ہے، رزاق نہیں ہو سکتا، تو اس کو عبد الرزاق بھائی، عبد الرزاق صاحب یہ کہنا چاہیے۔ رزاق صاحب، رزاق بھائی کیا حال ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رازق ہے، عبد الرازق نام ہے تو عبد الرازق۔ اسی طرح عبد الرحمن نام ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ اور رحمان بھائی کیا حال؟ اچھا، بعض لوگوں کے والد کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، یا شوہر کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، تو نام ہے، نام مثلا کسی کا ابو بکر ہے، والد کا نام عبد الرحمن ہے، تو نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتے ہیں ابو بکر رحمان۔ یا کسی کا نام عائشہ ہے، والد کا نام عبد الرحمن ہے تو لگاتے ہیں عائشہ رحمان، تو یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ عائشہ عبد الرحمن ہے، ابو بکر عبد الرحمن ہے۔ رحمان تو صرف اللہ ہے، بندہ تو عبد ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت صرف اللہ کی۔ دیکھیے گا، مشرکین مکہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے ہمیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کیا ہوا تھا کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے آپ کو کوئی واسطہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، براہ راست آپ نہیں جا سکتے، تو کسی واسطے سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سیڑھی ہیں، یہ بت، یہ اللہ کے قریب کر دیں گے ہمیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ دنیا کے لوگوں پر اللہ کو قیاس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی سفارش کا محتاج نہیں ہے، بندے کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ایک ماننا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو ایک مشن بنا کر بھیجا، اور اتنی اہم یہ عبادت ہے کہ اس میں کوئی قسم کی رشتہ داری
کسی قسم کا کوئی تعلق یہ درمیان میں معنی نہیں بن سکتا، نہیں آ سکتا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن بیٹا کنعان جن کا نام اصل نام تھا جان ان کا نام تھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جان، حام، سام اور یافث۔ بڑے بیٹے کا نام جان تھا لیکن کنعان اس کا لقب تھا، بیٹیاں نہیں تھی، صرف بیٹے تھے 4، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ جب نہیں لایا، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اس کو بلانے لگے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے سے سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت جوڑا۔ وہ آگے سے کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا دے گا پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہاں اللہ جس پر رحم کرے۔ لیکن اس نے یہ کہہ دیا، نہیں مانا، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، شرک کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا۔ تو آگے سے جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل کے لیے صرف بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اہل کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی تابعداری کرے اور اللہ کو ایک مانے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے بارے میں مجھ سے مت پوچھنا، سوال مت کرنا جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ تو اس کے بعد فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھ بیٹا ہے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانا، شرک کیا، تو نوح علیہ السلام جیسا رشتہ، باپ جیسا رشتہ، مقدس رشتہ، وہ بھی کام نہیں آیا۔ اسی طرح ابو لہب کو دیکھ لیجیے آپ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو لہب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں خوشخبری دی گئی تو اس نے فوراً اس باندی کو آزاد کر دیا، اتنا خوش ہوا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کل کی مالیت میں اس باندی کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوگی، یعنی لاکھوں روپے گویا کہ اس نے، آپ کل کے زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گویا کہ گفٹ کر دیا، صدقہ کر دیا ہے، مطلب صدقہ تو نہیں، میں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں روپے۔ آج کل کون کرتا ہے بھتیجے کی خوشی میں؟ کتنا خوش ہوا وہ، کتنا پیار ہوگا اس کو اپنے بھتیجے سے، لیکن شرک کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس رشتہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کام نہیں آیا، تو رشتے کام نہیں آتے، اعمال انسان کے کام آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کو بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف جو کاجاوے کی لکڑی ہوتی ہے، پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہ بس تھا، بس اور کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں تھی۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ثم سار ساعتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا یا معاذ، معاذ کہتے قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ثم سار ساعتا، پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا یا معاذ، تیسری دفعہ قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اب 3 دفعہ متوجہ کر رہے ہیں، اب بتانے میں بات کیا کرنی ہے، بار بار متوجہ کر رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب 3 دفعہ متوجہ کرنے کے بعد جو بات ہوگی وہ بہت اہم ہوگی، اس لیے اس بات کی طرف معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔
اب تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اب جب انہوں نے کہا میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا آپ کو پتہ ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اسے عذاب نہ دے۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، وہ بھی معاذ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر، ردیف تھا میں، ردیف کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، میں نے کہا قلت لبیک وسعدیک، اسی طرح 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے هل تدری حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تقریباً وہ روایت جو پہلے میں نے ذکر کی اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ يعذب به، اللہ يعذب من لا يشرك به شیئا، کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اللہ کو ایک مانے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا افلا ابشر به الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا؟ تو فرمایا لا تبشرهم فیتکلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو مت بتاؤ وگرنہ وہ خالی اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، بس وہ کہیں گے کہ بس ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، بس باقی عبادات کی چھٹی، نماز بھی چھوڑ دو، روزے بھی چھوڑ دو، حج بھی چھوڑ دو، زکوٰۃ بھی چھوڑ دو، تو وہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو مت بتانا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے یہ بات بتائی، اس سے پہلے نہیں بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتمان علم میں یہ نہ آ جائے، علم چھپانے میں نہ آئے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔